وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون۔ عزیز بھائیو، اللہ تعالیٰ سے جب سورہ فاتحہ میں دعا کی گئی اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم کی راہ دکھا، سورہ بقرہ کے آغاز میں پہلے مختصراً بیان کر دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب اس میں کوئی شک نہیں ہے اور متقین کے لیے ہدایت ہے۔ اس کے بعد اس جواب کی وضاحت بیان کی اور اس کی وضاحت قرآن مجید کی 18 آیات پر مشتمل ہے۔ وضاحت اس طرح ہے کہ پہلے ان لوگوں کا ذکر کر دیا جو ہدایت یافتہ ہے اور پھر ان لوگوں کا ذکر کیا جو ہدایت یافتہ نہیں ہے۔ ہدایت یافتہ کے اندر ایمان والوں کا ذکر کیا آیت نمبر 3، 4 اور 5 میں۔ اس کے بعد وہ لوگ جو ہدایت یافتہ نہیں ہیں ان کا ذکر کیا، ان کے اندر 2 گروہ ہیں، پہلا گروہ کافروں کا اور دوسرا منافقوں کا۔ کافروں کا ذکر آیت نمبر 6 اور 7 میں کیا اور اب یہاں سے آیت نمبر 8 سے منافقین کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ فرمایا وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے، من وہ بھی ہیں، یقول جو کہتے ہیں، آمنا کہ ہم ایمان لے آئے، باللہ اللہ کے ساتھ، وبالیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، وما ہم بمؤمنین اور نہیں وہ ایمان لانے والے۔ آپ یہاں پر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے نام ذکر نہیں کیا کہ یہاں پر کافروں کو خطاب کیا جا رہا ہے، مومنوں کو یا منافقوں کو، نام نہیں ہے۔ پہلے آپ جب اہل ایمان کا ذکر سماعت فرما رہے تھے تو مومنوں کا ذکر کیا گیا، جب آپ نے سماعت فرمایا کافروں کا ذکر، اس میں ان کا نام مینشن کیا گیا۔ یہاں پر آپ دیکھیں منافقوں کا نام نہیں لیا گیا۔ اس کی 2 حکمتیں ہیں۔ پہلی حکمت یہ ہے کہ ہر آدمی ان آیات کے ذریعے سے خود کو جج کر لے کہ آیا یہ خصلتیں میرے اندر ہیں کہ نہیں۔ کوئی انسان یہ نہ سمجھے کہ یہ آیات منافقوں کے لیے تھیں اس لیے میرے لیے نہیں ہے۔ قرآن کی ہر آیت، ہر حکم ہر انسان کے لیے ہے۔ دوسری حکمت اس کے اندر یہ ہے کہ اگر کسی آدمی نے کوئی ایسی غلطی کی ہو جو لوگوں کے لیے فتنے کا باعث ابھی نہیں بنی تو اس کی اصلاح پردے میں رہ کر کی جائے، اس کا نام نہ لیا جائے، کیونکہ اگر آپ کسی کی غلطی کو پردے میں رہ کر حل کرنا چاہیں گے، اس کو سمجھائیں گے، تو اس کے 2 فائدے سامنے آئیں گے۔ پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ وہ آدمی اس بات کو سمجھ جائے گا کہ آپ واقعی اس کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، اس لیے آپ نے علیحدگی میں اس سے بات کی ہے۔ اس سے اس کے دل میں آپ کی محبت بھی پیدا ہوگی اور آپ کی تبلیغ کا اثر بھی ہوگا۔ لیکن اگر آپ نے لوگوں کے سامنے اس کا نام لیا یا اس کو جھڑکا تو ہوگا یہ کہ ہو سکتا ہے کہ وہ آپ سے چالو ہو جائے، اس کے دل میں آپ کی محبت نہ رہے اور آپ کی تبلیغ کا وہ اثر بھی نہ رہے۔ تو یہ 2 حکمتیں بیان کی جاتی ہیں۔ فرمایا وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے، من وہ بھی ہیں، یقول جو کہتے ہیں، آمنا باللہ وبالیوم الآخر کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئے، وما ہم بمؤمنین اور حالانکہ وہ ایمان نہیں لائے۔
یہ منافقین کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ دراصل معاملہ یہ تھا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ میں ہجرت کر کے آئے تو مدینہ میں دو بڑے گروہ تھے، اوس اور خزرج۔ ان دو قبیلوں نے عبداللہ بن ابی نام کا ایک آدمی تھا، اس کو اپنا سردار بنانا چاہا، اپنا لیڈر بنانا چاہا۔ لیکن جب ان کو معلوم ہوا کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت فرما رہے ہیں تو وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مل گئے، انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ دینا شروع کر دیا اور اسلام قبول کرنا شروع کر دیا۔ اب یہ جو عبداللہ بن ابی ہے، اس کو غصہ آیا کہ میں سردار بننے جا رہا تھا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آگے، اب میری سرداری کا اعلان نہیں کیا جائے گا۔ یہ حسد، یہ بغض، یہ کینہ اس کے دل کے اندر بیٹھ گیا۔ اب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب ہجرت فرما کر مدینہ آئے، لوگ مسلمان ہونے لگے، اس کی سرداری کا اعلان نہ کیا گیا تو اس نے کیا کیا، خود بھی مسلمان ہونے کا اعلان تو کر دیا مگر دل کے اندر دشمنی، بغض اور حسد تھا۔ دل کے اندر یہ تھا کہ میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو معاذ اللہ آپ کو ذلیل اور رسوا کروں گا، جس کا ذکر قرآن کے دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ تو یہ دل میں دشمنی تھی اور زبان سے یہ کہہ دیا کہ ہم بھی ایمان لے آئے۔ ان کا ذکر اللہ نے فرمایا اور کہا کہ اے اللہ کے نبی وما ہم بمؤمنین، یہ ایمان والے نہیں ہیں۔ یخادعون اللہ، آگے فرمایا یخادعون اللہ، وہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں، حالانکہ اس کا معنی ہوتا ہے یخادعون، وہ دھوکہ دیتے ہیں، مگر چونکہ اللہ کی ذات کو تو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا اور اس کے ساتھ اہل ایمان کو بھی دھوکہ نہیں دیا جا سکتا چونکہ وہ اللہ کی کھلی کتاب پڑھتے ہیں۔ فرمایا یخادعون اللہ، وہ منافق اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، والذین، اور ان لوگوں کو آمنو، جو ایمان لائے، اور ایمان والوں کو بھی دھوکہ دینا چاہتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں لیکن ہے نہیں۔ وما یخدعون، اور وہ نہیں دھوکہ دیتے الا مگر انفسہم، اپنے ہی نفسوں کو۔ فرمایا کہ اپنے آپ کو یہ سمجھ کر دھوکے میں رکھے ہیں کہ ہم اللہ کو اور اہل ایمان کو دھوکہ دے رہے ہیں، جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہو رہا، خود دھوکے میں ہیں۔ وما یشعرون، اور ان لوگوں کو کوئی شعور نہیں ہے۔ منافقین کی خصلت یہ ہوا کرتی ہے کہ جہاں پر فائدہ نظر آئے وہاں پر وہ چلے جاتے ہیں۔ یہ ایک نفق جو ہے یہ ایک سرنگ کی مانند ہے، لغت میں اس سے مراد ایک سرنگ ہے کہ آدمی کبھی اس طرف سے نکل جاتا ہے، کبھی اس طرف سے نکل جاتا ہے، جہاں سے فائدہ نظر آئے اس طرف چلے جاتا ہے۔ مسلمانوں سے جب فائدہ حاصل ہونے کا علم ہو تو ان کے ساتھ کھڑے ہوگے، اور جب پتہ چلے کہ اب کافروں سے فائدہ حاصل ہوگا ان کے ساتھ کھڑے ہوگے۔ تو جب لوگوں نے کہا کہ یار یہ کیا تماشا لگایا ہوا ہے، کبھی یہاں پر کبھی وہاں پر، تو کہتے ہیں بھئی ہم تو اصلاح کرنے والے لوگ ہیں، ہم تو ان کو بھی سمجھاتے ہیں، آپ کو بھی سمجھاتے ہیں، یہاں پر آپ کی غلطی تھی، ہم اس لیے ان کے ساتھ مل گئے۔ تو اس طریقے سے وہ لوگوں کے ساتھ کھیلیں کھیلتے۔ فرمایا وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے من وہ بھی ہیں یقول، جو کہتے ہیں آمنا، کہ ہم ایمان لے آئے، باللہ، اللہ پر، وبالیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، وما ہم بمؤمنین، اور نہیں وہ ایمان لانے والے، یخادعون اللہ، وہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں اللہ کو، والذین، اور ان لوگوں کو آمنو، جو ایمان لائے، وما یخدعون، اور وہ نہیں دھوکہ دیتے الا مگر انفسہم، اپنے ہی نفسوں کو، وما یشعرون، اور نہیں وہ شعور رکھتے۔ پڑھ لیجئے، وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے، من، وہ بھی ہیں، یقولو، جو کہتے ہیں آمنا، کہ ہم ایمان لے آئے،
باللہ اللہ پر، وبالیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، وما ہم اور نہیں وہ، بمؤمنین ایمان والے، یخادعون اللہ وہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں اللہ کو، والذین اور ان لوگوں کو، آمنوا جو ایمان لائے، وما یخدعون اور وہ نہیں دھوکہ دیتے، الا مگر، انفسہم اپنے نفسوں کو، وما اور نہیں، یشعرون وہ شعور رکھتے، ومن الناس اور لوگوں میں سے، من وہ بھی ہیں جو، یقولو کہتے ہیں، آمنا ہم ایمان لائے، باللہ اللہ پر، وبالیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، وما ہم اور نہیں وہ، بمؤمنین ایماندار، یخادعون اللہ وہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں اللہ کو، والذین اور ان لوگوں کو، آمنوا جو ایمان لائے، وما یخدعون اور نہیں وہ دھوکہ دیتے، الا مگر، انفسہم اپنے ہی نفسوں کو، وما اور نہیں، یشعرون وہ شعور رکھتے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ومن الناس من یقول آمنا باللہ اور جو لوگ ان لوگوں میں سے وہ بھی ہیں